بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، مرحبا، بولتے مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، بولتے زور سے، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا، چہرہ والضحا، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا ایک دفعہ، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، سراج منیر کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، آپ کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اور ابھی میں نہایت ہی ادب سے دعوت دیتا ہوں، میرے سینئر ہیں محترم علامہ شہباز احمد قادری صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ پھر آگے علامہ صاحب کو دعوت دیں گے، ادب کے ساتھ وہ دعوت دیں گے۔ میں صرف علامہ شہباز احمد قادری صاحب اور یہ بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء اکرام، ثناخان مصطفیٰ محفل کے عظیم شرکاء، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا اما بنعمت ربک فحدث، کہ لوگوں جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کرو، ان نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں میں نے واقعتاً تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا ہے۔ اپنے حبیب کو ہزار نعمتیں اللہ نے عطا کی، کسی نعمت کا قرآن کے اندر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے، سوائے ایک نعمت کے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آج ہم اسی نعمت کے چرچے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہی حدیث جو ابھی حضرت علامہ صاحب نے پیش کی کہ عن جابر قال قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى
قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فی ذالک الوقت لا لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا شمس ولا ارض ولا جن ولا انس کے مالک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حاضر ہوا، فرمایا ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ کہ فرمایا کہ یا جابر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا کہ لم یکن فی ذالک الوقت، کہ دیکھ جابر یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہ وہ وقت تھا نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھی، نہ فرش تھا، نہ ہی آسمان تھا، نہ ہی زمین تھی، نہ ہی کوئی جن تھا، نہ ہی کوئی انسان تھا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے نعرہ تکبیر، جبرائیل امین، حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل امین تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا کوئی خاص اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اللہ کے حجاب قدرت کے چوتھے پردے پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میری عمر کا اندازہ اس سے یا رسول اللہ لگا لیجئے کہ وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ 1000 مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا یا جبرائیل خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انا ذات الکوکب، کہ وہ ستارہ جسے تو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، انا ذات الکوکب، وہ میں تھا۔ انا ذاک الکوکب، کہ لوگوں وہ ستارہ میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کنت نبیًا، کہ لوگوں میں اس وقت کب وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم کا جسد خاکی تیار کیا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی میں بڑی خوبصورت حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہمارے اور ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، عقل کے ناخن لو، دیکھو آپ بھی ذرا سمجھو، ایک باہر عالم کفر میں رہتے ہیں، ایک باہر ایک آدمی جا رہا ہو، آپ کو کوئی کہے کہ آپ اور یہ برابر ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ وہ تو اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت دی ہے، میں اور وہ کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہمارے آقا کے درمیان کتنے درجات کا فرق ہے۔ فرمایا کہ عام بشر، عام چلنے پھرنے والا، اس سے مومن کا درجہ بلند ہے۔ کس کا؟ مومن کا۔ مومن کے بعد متقی کا درجہ آتا ہے، متقی کے بعد
مجتہد کا درجہ آتا ہے، مجتہد کے بعد ابدال کا درجہ آتا ہے، ابدال کے بعد اطاعت کا درجہ آتا ہے، اطاعت کے بعد قطب کا درجہ آتا ہے، قطب کے بعد غوث کا درجہ آتا ہے، اور غوث کے بعد غوث الاعظم کا درجہ آتا ہے، اور حضور غوث الاعظم کے بعد تابعی کا درجہ آتا ہے، تابعی کے بعد صحابی کا درجہ آتا ہے، صحابی کے بعد نبی کا درجہ آتا ہے، نبی کے بعد رسول کا درجہ آتا ہے، اور جہاں نبیوں کے رسولوں کے درجات ختم ہو جائیں وہاں محمد مصطفیٰ کا درجہ آتا ہے، محمد مصطفیٰ کا درجہ آتا ہے۔ سنو، اگر ہم مومن ہیں حضور ایمان ہے، اگر ہم جسم ہیں حضور جان ہے، اگر ہم پتھر پھینکیں پتھر پھینکنا ہمارا ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ پتھر پھینکے پتھر پھینکنا خدا کا ہوتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اگر کوئی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے تو بیعت ہماری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرے تو بیعت خدا کی ہوتی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور میرے لوگوں سنو کہ اگر ہم پھینکے تو پھینکنا ہمارا، اگر مصطفیٰ پھینکے تو پھینکنا خدا کا، اور اگر ہم چلیں تو فقط ہم چلتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ اپنی پرواز شروع کرے تو پوری کائنات ساتھ گھومتی ہے، ہمارا لابیدان غلاظت پھیلاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا لابیدان کھارے کو میٹھا کرتا ہے۔ اگر ہم حکم دیں ایک ذرا نہ، میرا مصطفیٰ حکم دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ہمیں پسینہ آئے خود بھی کراہت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پسینہ آئے فضائیں معطر ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت پڑھ رہے تھے ارباب نظر کو، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل ہی جائیں گے مگر انسان نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس محفل کی رونق اور اس محفل کے صدارت فرمانے والی ہستی حضور شیخ الاسلام مدعی اللہ العالی حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعی اللہ العالی کے شاگرد رشید، میری مراد حضرت علامہ مولانا افضال احمد قادری صاحب ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اس خوبصورت سینٹر اور مسجد النور اسلامک سینٹر میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کے محبوب پاک کے ذکر کے لیے جمع ہوئے. اور پھر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک راتیں ہیں، اور پھر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مجلس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت اچھی تعداد میں علماء کرام بھی جلوہ افروز ہیں، جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. میرا مضمون ٹوٹلی تھوڑا مختلف ہے. جو بات پہلے سے چلی آ رہی ہے، علماء کرام نے جس طرف توجہ دلائی اور جس مضمون کو بیان فرمایا، میں اس مضمون کی نظر صرف ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا طبیعت اور دھیان اس طرف گیا کہ میں اس مضمون کو بیان کروں، مگر اتنی شاندار گفتگو اس پر ہو چکی ہے کہ اس پر مزید بات میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور جس مضمون پر میں اظہار خیال کروں گا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، میلاد سے منسلک ہے اور متعلق ہے، مگر علماء کرام کے جذبوں کی نظر یہ شعر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان بے مثلیت کو اور شان محبوبیت کو جو بیان کیا، تو اسے ایک شاعر نے اس انداز میں لکھا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں. آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہے کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں. وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کتاب نہیں. وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کی تاب نہیں. اور بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا کہ میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں. میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس محبوب پاک کے امتی ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نسبت عطا کر دی. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ ایمانداری سے جواب دیجیے گا جو جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ درست ہے یا نہیں. جب میں مضمون بیان کر دوں گا تب ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے ایمان اور تقوی کے جس لیول پر بھی ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے یا گناہگار سے گناہگار ہے، اسے ایک فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے،
بولیے میں نے ٹھیک کہا؟ یہ فکر مسلمان کو ہوتی ہے یا نہیں کہ میرا ایمان بچا رہے؟ یہ ہمیں فکر ہوتی ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ قیامت تک میرا یہ قرآن بھی قائم رہے گا، میری یہ آیت کریمہ بھی قائم رہے گی، اور میری طرف سے تمہارے لیے یہ خوشخبری بھی قائم رہے گی. اور وہ کیا؟ کہ جو شخص اس ایک آیت پہ عمل کر لے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے کافر نہیں ہونے دوں. اب یہ دعویٰ میرا ہو، کسی علامہ کا ہو، کسی مفتی کا ہو، تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ دعویٰ خود اللہ کا ہے کہ جسے کوئی چیلنج، اس نے آغاز میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کوئی چیلنج کسی کا نہیں چلتا. تو اس میلاد کی رات کے صدقے میں یہ راز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. گویا مضمون یہ ہے کہ حفاظت ایمان کی ضمانت کیا ہے. بولیے سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ ایمان کیسے سلامت جائے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے نا آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان والی موت آ جائے، ہر شخص کی یہ چاہت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا راستہ اس آیت کریمہ میں بتایا ہے. اور دیکھیں مضمون کو شروع کیسے فرمایا. فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم ڈرتے ہو نا کافر ہونے سے، تم ڈرتے ہو نا کہ ایمان نہ چلا جائے، تو میں تمہارا رب تمہیں فرما رہا ہوں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر نہیں ہو سکتے. جب اللہ یہ بات فرما دے تو پھر شک تو کوئی نہیں رہ جاتا. تو اب سمجھ لیں کہ وہ ایمان بچے گا کیسے. دو چیزیں بتائی ہیں، صرف دو چیزیں، کیونکہ کائنات کی حقیقتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اس کے محبوب کی ذات ہے. تو اس نے دو ہی چیزیں بتائیں جو ایمان کی ضمانت ہے. اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، یعنی تم نہیں ہو سکتے. کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اگر تمہاری زندگی کا رنگ ایسا ہے، اب میں شاید کی تفسیر کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی کا معمول ایسا ہے، تم نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ایسی مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہو جہاں کوئی تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، تم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہو جہاں قرآن سنتے ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ درس کی صورت میں ہو، چاہے وہ تفسیر کی صورت میں ہو، اگر تم قرآن کی مجلسوں سے جڑے ہوئے ہو تو پھر تم کافر نہیں ہو سکتے. اب یہاں اگلی بات نے ایک اور راز بتایا کہ قرآن کی مجلس کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، قرآن کی تعلیم کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے نا. کسی اور دین کی بات تو نہیں کر سکیں گے مسلمان کو بلانے کے لیے، ہر کوئی یہ کہتا ہے قرآن ہی پڑھائیں گے، قرآن ہی پڑھائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی پہچان بتا دیتا ہوں کہ کس سے پڑھنا، تب ملے گی ضمانت ایمان کی. اس عقیدے کو چھوڑ کے کسی اور سے پڑھا تو میری ضمانت سے خالی ہو جاؤ. پھر میں گارنٹی نہیں دے رہا ایمان کی. تو پوچھا یا رب کائنات بتا دے تاکہ ایمان بچا لیں، بتا دے تاکہ ایمان کو محفوظ کر لیں. تو اس نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جو بھی تمہیں قرآن پڑھ کے بتائے، جو بھی تمہیں قرآن سکھائے، جو تمہیں قرآن کا درس دیتا ہو، وہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہو کہ وَفِيكُمْ رَسُولُ. یہ آج کے لیے ہے یہ آیت، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی. ہم چلے جائیں گے 1000 سالوں بعد بھی یہ آیت ہوگی. کیا فرمایا؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ،
وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ثابت کر کے بتائے کہ اللہ کا رسول موجود، اللہ کا رسول تھا نہیں، اللہ کا رسول ہے، جو تھا کہے وہ ضمانت ایمان سے خالی ہو جائے۔ ضمانت ایمان رسول کے ہونے میں ہے۔ یہ اعلان اگر کیا جائے کہ رسول ہے، جس نے کہا تھا وہ تو کلمے کا ہی منکر ہو گیا۔ کیسے؟ آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر درست ہوا تو آپ نے کہنا ہے ٹھیک، غلط ہوا تو ڈرنا نہیں، آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے رسول تھے؟ بولیے، یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ وفیکم رسول، قرآن اس سے پڑھنا جو بتائے کہ مصطفیٰ آج بھی ہیں۔ بس یہ دو کام تم کر لینا، یہ دو کام کر لینا، پھر ایمان کے ختم ہو جانے سے مت ڈرنا۔ جس نے تمہارے ایمان کو قبول کرنا ہے وہ رب آخرت والے دن اور قیامت والے دن نہیں، تمہیں آج ہی بتا رہا ہے، تم کافر نہیں ہو سکتے۔ تو دو چیزیں ہیں، اب ان دونوں کا میں آپ کو کوڈ ورڈ بتا دیتا ہوں، ٹائٹل، اور وہ کیا؟ ایک قرآن، ایک صاحب قرآن۔ دو چیزیں ہو گئی، دہرائیں میرے ساتھ، قرآن اور صاحب قرآن، جس کے صدقے سے قرآن ملا، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ان دو سے جڑ گیا، قرآن سے جڑ گیا اور قرآن دینے والے مصطفیٰ سے جڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قرآن اور مصطفیٰ کو پہچان لیا، اس کے ایمان کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ اب یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اگلے حصے کا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، اب اللہ کے بتانے پر اس دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اسے ہدایت دے دی جائے گی صراط مستقیم کی طرف۔ وہ صراط مستقیم جو ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، وہ یہاں سے ملے گی۔ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو جڑ جائے اس کے ایمان کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، اسے کسی اور کی ضمانت کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ اب میں ان دونوں کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں، مضمون یہی ہے، تھوڑی سی بات قرآن کی اور پھر بات صاحب قرآن کی۔ قرآن کی بات اور صاحب قرآن کی بات۔ اب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ ایمان کی ضمانت ان دو تعلقات میں ہے، ان دو نسبتوں میں ہے، تو وہ تعلق کیسا ہو، وہ نسبت کیسی ہو، ہم قرآن کے ساتھ کیسے جڑیں، ہم صاحب قرآن کے ساتھ کیسے جڑیں، تو اس کا سادہ سا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آج اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جس نے قرآن کا حق ادا کر دیا، جس نے بھی قرآن کا حق ادا کر دیا، اور جس نے صاحب قرآن کا حق ادا کر دیا، اسے ایمان کی ضمانت نصیب ہو جائے گی۔ قرآن کا حق ادا کرنا ہے اور صاحب قرآن کا حق۔ اب قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ ان کی تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ ہیں، مگر میں مختصر بتاتا ہوں۔ 6 حقوق ہیں۔ کتنے ہیں بولیے؟ 6 حقوق ہیں قرآن کے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس قرآن پر ایمان ہو۔ کیا ہو بولیں؟ اونچا بولیں۔ قرآن مجید نے ہمیں سورہ بقرہ کے شروع آغاز میں یہ الیک وما انزل من قبل، جس کا ایمان ہوگا آپ پر نازل کیا کلام پر اور پہلے انبیاء پر نازل ہونے والے کلام پر، یہ ایمان والا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس کی بھی کوئی تعریف ہونی چاہیے نا کہ قرآن پر ایمان کیا ہوتا ہے. اتنا تو کافی نہیں ہے کہ بس ہمیں پتا ہے یہ سچی کتاب ہے، اتنا پتا ہے کہ آخری کتاب ہے، اتنا پتا ہے کہ محبوب پر نازل ہوا ہے، اتنا پتا ہے کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. صرف اتنا کافی بولیں نہیں ہے. ایمان کی پہچان دو چیزوں میں ہے. یہ وہ جھگڑا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے بات تو سارے جھگڑے دین کے ختم ہو جائیں گے. کس کا ایمان؟ اب میں کہہ رہا ہوں میرا قرآن پر ایمان ہے، آپ کہیں گے، سب کہیں گے، مگر وہ کس کا ایمان قبول کرے گا کہ ہاں تیرا ایمان تھا قرآن پر؟ بات تو تب بنے گی نا. تو وہ اس کا قبول کرے گا جو قرآن کے ساتھ دو کام کرے گا. میں ایمان کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ دو کام کیا ہیں؟ وہ دو کام یہ ہیں کہ وہ قرآن سے محبت بھی کرے اور قرآن سے ادب بھی کرے، قرآن کا ادب بھی کرے. یہ ایمان کی تشریح ہے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی عزت کی قسم. ایک محبت، ایک ادب. اس کے سوا ایمان کچھ نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں. میں بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں اور اس پر مثال دیتا ہوں. آپ ایک قرآن سے محبت ہو، ایک اس قرآن کا ادب ہو. اگر محبت اور ادب نہیں ہے ایمان قبول نہیں ہوگا. اب محبت پر مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کائنات میں، وہ انسان کو اولاد دیتا ہے. یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ یاد رہ جائے گی، آپ کو بھولے گی نہیں. اللہ جب ایک بچہ دیتا ہے کسی بھی کپل کو، بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بچہ بولنا شروع کرتا ہے، گفتگو کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ سارے لفظ الٹے بولتا ہے. ابھی چھوٹا ہے نا، وہ درست لفظ نہیں بولتا. اس کے غلط الفاظ سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. دیکھو میرا بچہ کیسے بول رہا ہے، بیٹا بیر بولو، بیٹا دوبارہ، حالانکہ وہ غلط بولتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ تو یہ کیوں اس کے الفاظ کو ہم سن رہے ہیں بار بار؟ بولیے نا، کیوں سن رہے ہیں اس کے الفاظ کو بار بار؟ کہ اس سے محبت ہے. دوسرا دیکھ کے کہے گا غلط بول رہا ہے، پتہ نہیں کیوں سنی جا رہا ہے. اس کا بچہ نہیں ہے نا، یہ نیچرل بات ہے. اس کا بچہ نہیں ہے، اس لیے جس کا ہے اس کو غلط لفظ بھی ٹھیک لگے گا. اب اس قرآن میں تو غلط لفظ کوئی نہیں. محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو اور قرآن سے محبت نہ ہو تو پھر دعویٰ جھوٹا ہے. پھر دعویٰ جھوٹا ہے. تقاضا کرتا ہے قرآن پر ایمان کہ اس سے محبت ہو. آپ سمجھ گئے؟ مثال یاد رہے گی یا نہیں بچے کی؟ اس کے غلط لفظ اگر پیارے ہیں تو اس کے حسین لفظ پیارے کیوں نہیں؟ اس کے پیارے لفظ پیارے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے عظیم لفظ پیارے کیوں نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد دوسری چیز آئے گی، اور وہ کیا؟ ادب ہے. اور ادب کیا ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب جس رنگ میں مرضی اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے ادب ہے. اور وہ کیا فرمایا؟ اٹھانا تو دور کی بات ہے، مس بھی نہیں کر سکتے. لا یمسہ، مس بھی نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک طہارت نہیں ہوگی. کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے. ہر کتاب کو جیسے مرضی اٹھاؤ، اسے اٹھانے سے پہلے وضو ہو. کہ یہ وضو کیوں کروایا؟ یہ اس کے ادب کے لیے کروایا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایمان کن دو چیزوں کا نام ہوا؟ ایک محبت کا، بولیے، محبت کا، اور ایک ادب کا. یہ ہو جائے تب اگلا نصیب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اب میں اگلا، یہ میں نے ایمان میں دو شاخیں بتا دی. اب اگلا دوسرا حق بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیں، اس کو سنتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جو آیت کریمہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ سے ڈرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے.
آپ غور سے سنیے گا ذرا وہ آیت، اور وہ کیا ہے کہ ایمان اگر مل گیا ہے اور وہ ایمان محبت اور ادب والا ہے، اب تم اسے پڑھو گے سال بعد تراویح میں نہیں، ایک سال بعد رمضان میں نہیں، محبت ہے تو پھر روزانہ ہے، ایمان ہے تو ہر لمحہ ہے، ہر سانس کے ساتھ ہے، تو پھر اسے پڑھنا ہے۔ ہم تو صرف پڑھتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے ایمان کی نشانی اس سے بڑی بتائی ہے، یہ دعوت فکر ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ دعوت فکر ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی ہے اور آیت مبارکہ نمبر 121 ہے، اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک جملہ کہوں گا تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، بتائیے گا ہمارا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ بولیں۔ اب یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کی سن لیں کہ کس کا ایمان ہے، بات تو تب بنے گی نا جس کی وہ قبول کرے گا، تو وہ بتا رہا ہے کہ ایمان کس کا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہاں جن کو میں نے کتاب دی ہے نا، جن کا ایمان پکا ہو گیا ہے، جن کو میں نے دی ہے، وہ کون ہے؟ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، بات اس سے اگلی ہے، حق کا تلاوتی، صرف تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، منہ سے نہ بولیں، مگر خود کو کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے ہمارا ایمان؟ اب ایمان کی ضمانت چاہیے نا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا، سو کر تو نہیں ملے گی۔ تو ایمان کی ضمانت قرآن پر ایمان لانے پر، اور ایمان محبت اور ادب والا۔ اب میں مثالیں نہیں دوں گا چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا چیز کہ اسے پڑھنا آئے، سیکھیں، حق ادا کریں، غلط نہ پڑھیں، پنجابی اردو پشتو میں نہ پڑھیں، اسے عربی میں پڑھیں، یہ حق ہے، اور یہ سب سے چھوٹا حق ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے حق کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر ایمان بھی مل گیا، میں دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہیں، ایمان محبت اور ادب والا ہے، پھر اگلا حق پڑھنا آتا ہے، تو پڑھنے کے بعد سننے کا شوق ہو۔ دنیا جہان کی ہر کلام سنتے رہتے ہیں نا ہم، صبح و شام گاڑیوں میں، گھر میں آن رہتا ہے موبائل ہمارا، اس میں قرآن کتنی دیر آن ہوتا ہے، اس میں اللہ کا قرآن کتنی دیر۔ میرے آقا نے صحابی سے کہا مجھے قرآن سناؤ، صحابی نے کہا حضور میری کیا جرت کہ آپ کو سناؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا بھی تو دل کرتا ہے کہ سنوں، تو دل کرتا ہے کہ سنوں۔ اور سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں اللہ نے کہا کہ جو قرآن سننے والے ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان ختم کیا ہونا ہے، ایک ایک آیت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک ایک آیت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اور میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا، پھر میں نے آگے جانا ہے جلدی سے۔ مکہ میں ایک اللہ کے ولی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج فرمانے کے لیے، تو انہوں نے حج کے دوران ایک بچی خریدنی تھی گھر کے کام کاج کے لیے، خادمہ، جیسے گھر میں کام کرنے کے لیے میڈ ہوتی ہے، انہوں نے خریدنی تھی۔ اس وقت میں ایسا ہوتا تھا، ایک بچی کی تلاش میں تھے گھر میں کام کے لیے، تو ایک جگہ پر جا کر ان کی نگاہ پڑ گئی، وہ اللہ کے ولی تھے محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی نگاہ پڑ گئی بچی پر کہ یہ ہے، تو اس کے لیے پوچھا کتنے کی دو گے؟ تو بیچنے والے نے کہا 20 دینار کی دوں گا۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا لے جائیں، مگر یہ بچی اس میں کچھ خرابیاں ہیں، وہ دنیا دار لوگوں کو خرابیاں نظر آئیں، اس میں کچھ خرابیاں ہیں، کل مجھے آ کے نہیں کہنا کہ غلط سودا دیا تھا۔ اچھے وقت تھے نا، آج کل تو چیزیں غلط بیچی جاتی ہیں، وہ اچھے وقت تھے۔ آپ نے کہا کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا یہ سارا دن اور رات روتی رہتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا غم ہے، اسے وہی غم ہے۔ آقا نے فرمایا اگر جو میں سنتا ہوں تم سن لو تو پھر ہنسنا بھول جاؤ، روتے رہو گے، وہ غم تھا۔ یہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی، کچھ نہیں پیتی، سارا کام اچھا کرتی ہے، خدمت ٹھیک کرتی ہے، جب اسے پھر جا کے مسلح پہ کھڑی ہو جاتی، کھانے کا نہ ہنسنے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم، عجیب بچی ہے۔
انہوں نے کہا مجھے ایسی ہی تو بچی چاہیے. آپ نے اس کو لے لیا ساتھ, خرید لیا, لے گئے, سواری پر بٹھایا. رستے میں اس نے ایک بات پوچھی, آپ ہیں تو مالک, اگر اجازت دیں تو سوال کر لوں. پوچھا بیٹا پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا کس شہر میں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ کون سے شہر میں جائیں گے, کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا بغداد شریف جانا. بغداد کا نام سنتے ہی بچی کی چیخ نکل گئی, اس نے چیخ ماری. آپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ تو ولیوں کی زمین ہے, یہ ناپاک جسم کیسے جائے گا وہاں؟ غوث پاک ہے وہاں. اس نے یہ نعرہ لگایا. آپ سمجھ گئے کہ ہاں یہ بچی وہی ہے جو مجھے چاہیے تھی. آپ نے کہا تم بغداد میں کس کو جانتی ہو؟ اس نے سب اولیاء کے نام لیے جو وہاں ہیں. اس نے ان کا بھی نام لیا. میں محمد بن حسین بغدادی کو بھی جانتی ہوں. اب میں اور آپ بھی جانتے ہیں نا یو ایس اے میں ایک دوسرے کو. ذرا سوچئے گا ہم کس نسبت سے جانتے ہیں, وہ کس نسبت سے جانتی ہے, دیکھیں ذرا. آپ نے کہا, آپ نے یہ نہیں بتایا وہ میں ہوں. آپ نے کہا اس کو کیسے جانتی ہو؟ اس بچی نے کہا مجھے خبر ملی ہے وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. میں قرآن سننے کی بات کر رہا ہوں. مکے بیٹھ کر کوئی قرآن اچھا پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ طلب ہے. آپ نے کہا بیٹا تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ محمد بن حسین بغدادی میں ہی ہوں. اس بچی کی چیخ نکل گئی, اللہ اکبر, آپ ہیں؟ کہنے لگی ہوں تو نوکر اور غلام, مگر ریکویسٹ یہ ہے خدا کے لیے سنا دو تھوڑا سا کلام, تھوڑا سا مجھے سنا دو. آپ نے فرمایا اچھا بسم اللہ. یہ شروع کیا بسم اللہ. وہ بچی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی, زمین پر گر گئی. آپ نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا, اس کو ہوش آیا. آپ نے فرمایا بیٹا کیا ہوا تھا؟ یہ ذرا جملہ سنیے گا خدا کے لیے. اس نے کہا جس محبوب کے نام میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس کا نام اتنا پیارا ہے, جس کے نام نے جان نکال دی ہے, اس کے دیدار کو کر کے ہمارا حال کیا ہوگا. اب آپ نے پھر دیدار والی آیتیں شروع کر دی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس روز سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے, قیامت کو فیصلے ہو جائیں گے. کئی رگڑے کھا رہے ہوں گے, کئی پریشان ہوں گے, کوئی دھکے کھا رہے ہوں گے, کوئی مسکرا رہے ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ. ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا, وہ تو رب کو دیکھیں گے, وہ تو دیدار کے لیے جائیں گے. بس یہ آیت سننی تھی, پھر بے ہوش ہو کر گر گئی, پھر بے ہوش ہو کر گر گئی. اب واقعہ طویل ہے مگر یہاں میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا مگر پتہ چلا اس کی روح پرواز کر گئی تھی, فوت ہو گئی. دیدار کا سن کے فوت ہو گئی کہ رب کا دیدار ہوگا. یہ اس قرآن کی شان ہے. ایمان ہو محبت اور ادب والا, اس کو پڑھنا بھی آتا ہو, اس کو سننا بھی آتا ہو, یہ زندگی کا حصہ ہو, اور یہ سب آ جائے جب پھر اس پر عمل ہو. جو پڑھا سنا اس پر عمل ہو, اس کو ہوا میں نہیں پھینکنا, اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر جو عمل کرتے ہیں پھر وہ دوسروں کو دعوت دیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگلا چیپٹر تو ابھی باقی ہے, ایمان سے بتائیں جو اتنا کام کر لے وہ کافر ہوگا؟ بولیے نا بھائی, وہ کافر کیا ہوگا؟ اس کو دیکھ کر کئی مسلمان ہو جائیں گے, وہ تو کئیوں کو مسلمان کر دے گا, خواجہ اجمیر کی طرح. وہ جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا, کیسے پڑھایا تھا؟ ان پر کیس ہو گیا, عدالت لگ گئی, جج نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ہر کسی کو بے دین کر رہے ہو. ان کا اور تھا نا مذہب. آپ نگاہ جھکا کر کھڑے رہے, کھڑے رہے, کھڑے رہے. وہ بار بار پوچھتا رہا, بار بار پوچھتا رہا. اس نے کہا کچھ تو بولو, جب تک بولو گے نہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تیار ہوں بولوں؟ نگاہ نیچے تھی. تیار ہو بولوں؟ ہاں جی بولیں. نگاہ اٹھا کر جج کو دیکھا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد. وہ وکیل جو آپ کے خلاف کیس لے کر آیا تھا اس کو دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامنے جو تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے ان کو دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا قصور صرف اتنا ہے, اس سے اتنا جڑ گیا ہوں جس کو دیکھتا ہوں اسے اس کا بنا دیتا ہوں. یہ قصور ہے.
حیدری غوث کا دامن خواجہ کا دامن سبحان اللہ تو یہ ہے تعلق والے لوگ، تو یہ ہے قرآن کی بات۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں حقوق کی بات کر رہا ہوں، صاحب قرآن آقا کریم علیہ السلام کے حقوق کی بات۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، یہ اس ہستی کے حقوق کی بات ہے جس نے ساری انسانیت کو حق دلائے ہیں۔ مکے کا حال کیا تھا؟ میں کیا کہانیاں ساری پڑھوں، آپ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ ماں کا حال کیا تھا، بیوی کا حال کیا تھا، بیٹی کا حال کیا تھا، غلام کا حال کیا تھا، چھوٹے کا حال کیا تھا۔ ساری انسانیت کو حق کس نے دلائے؟ بولے محبوب نے دلائے نا۔ تو کیا اس محبوب کا اپنا کوئی حق نہیں؟ یا اس محبوب کا اپنا کوئی حق نہیں ہے؟ بے شمار ہے، ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے، مگر صرف 3 بتا دیتا ہوں جس میں سب آ جائیں گے۔ 3 اس کو سمجھ لیں، اور وہ 3 کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان پر ایمان ہو۔ کیا ہو؟ بولیں اونچا، بولیں اور اونچا۔ حضور کی ذات پر ایمان ہو، اور ایمان پھر وہی قرآن والا، کون سا؟ جس میں محبت بھی ہو اور جس میں ادب بھی ہو۔ محبت اور ادب نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اب میں اس پر حدیث دیتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان کیا کرے گا؟ میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو ایمان کی بھی جان ہے، دنیا آج تک مانگتی ہے اللہ دوسرا عمر دے دے، وہ عمر ان کی شان میں ایک حدیث صرف کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ توجہ کریں کہ میں کس کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب سب سے پہلے جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا، ہینڈ شیک، وہ میرا عمر ہوگا۔ جس کے ساتھ رب میرا مصافحہ ہینڈ شیک کرے گا، کل میں نے آپ کو حضور کے مصافحے کی بات بتائی تھی نا، جس کے ساتھ میرا رب ہینڈ شیک کرے گا اپنی شان کے لائق، وہ میرا عمر ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ یہ اس عمر کی بات ہے۔ اب ہمارے آپ کے ایمان کہاں کھڑے ہیں؟ سنیں حدیث کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخذ بیدی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا فاروق اعظم پر حضور نے اتنی شفقت فرمائی کہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جیسے ہم دوست کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، تو آقا نے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں کو ایسے پکڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت خاص وقت میں فقال له عمر، سیدنا فاروق اعظم نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ سچے لوگ تھے، ہم تو ویسے ہی دعوے کرتے ہیں نا۔ آگے کیا کہا؟ إِلَّا مِن نَفْسِي، مگر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے۔ کتنا بڑا سچ بولا، کس کے سامنے بولا؟ حضور کائنات میں ہر کسی سے زیادہ آپ سے پیار ہے، آپ سے زیادہ جان سے پیار۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں عمر نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے ٹھیک۔ والذی نفس بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک، ایمان کامل نہیں ہوگا عمر تیرا بھی کہ جب تک جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے، جب تک جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ فقال له عمر، عرض کرتے ہیں حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹھیک کر دیا، میں کمزور تھا، غلطی تھی، آپ نے مجھے ہدایت دے دی۔ فإنه الآن، بس اب اس لمحے کے بعد، ابھی آپ نے فرما دیا، اب سن لیجئے، واللہ جس اللہ کی آپ نے قسم کھائی اسی اللہ کی مجھے قسم، اسی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لأنت أحب إلي من نفسی، اب آج کے بعد جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہو گیا، اب اس کے بعد جان سے بھی، باقی سب کچھ تو پہلے کہہ دیا تھا نا،
جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر اب تو کامل مومن بن گیا. یہ حضور کا فتویٰ ہے، کائنات کا کوئی مفتی کیا بات کرے گا، میرے آقا کا فتویٰ ہے یہ. اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے. اب حدیث تو آپ نے سن لی، میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں. کئی لوگ ساری زندگی شور مچاتے رہتے ہیں عمل سے ایمان پکا کرو، عمل سے ایمان پکا کرو. ساری زندگی عمل کی میں ڈی ویلیو نہیں کر رہا اس کو، عمل ایمان کا حسن ہے مگر عمل ایمان نہیں ہے. ورنہ عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، یہ چیریٹی نہیں کرتے، یہ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، یہ ہم سے زیادہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ کیوں مومن نہیں ہے پھر؟ کیونکہ عمل تو شروع ہی ایمان کے بعد ہوتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث نے بتایا. اب یہ دیکھیں اس دوران جو کمی تھی، کیا سیدنا فاروق اعظم نے زیادہ نمازیں پڑھ کے پوری کی یا اور زیادہ روزے رکھ کے پوری کی؟ کیا اس دوران کوئی حج زکات کر کے اس کمی کو پورا کیا؟ نہیں. وہ عمل شروع ہی ایمان کے بعد ہوتا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے آمنو وعملوا الصالحات کہا ہے. یہ آج کا مولوی شروع ہی عمل سے کرتا ہے، اللہ نے شروع ہی ایمان سے کیا ہے. ایمان پہلے لا پھر عمل کی بات کرنا. آمنو وعملوا، کہیں قرآن میں پہلے عمل نہیں ہے اور پھر ایمان نہیں ہے. تو علامہ صاحب قرآن پورا پہلے ایمان کی بات کرتا ہے پھر عمل کی بات کرتا ہے، کیونکہ عمل قبول ہی تب ہوگا جب ایمان ہوگا. اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، مصطفیٰ کی محبت کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کا نام ہے. اور سیدنا فاروق اعظم نے فوراً کہہ دیا حضور یہ کمزوری تھی، آج کے بعد ختم، جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہو گیا. حضور نے فتویٰ دے دیا تو مومن ہو گیا، تیرا ایمان کامل ہو گیا. وہ کمزوری ختم ہو گئی، دور ہو گئی، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. تو ایمان کون سا؟ محبت والا. سمجھ گئے بات؟ اور پھر محبت کون سی؟ ادب والی. محبت عمل کا نام نہیں ہے، وہ اتباع ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ اطاعت ہے. محبت ادب کا نام ہے. اور ادب میں اور آپ کیا کریں گے؟ میرے آپ نے کیا ادب کرنا ہے؟ ہم تو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے سے ادب پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے. کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ روزانہ صبح و شام باپ کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، باس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو ذرا اونچا ہو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس نے ساری کائنات کا حسن دلا دیا اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہم میں اور آپ یہ ادب کر رہے ہیں. ادب تو صحابہ نے کیا ہے. ادب تو، اور میں جو آپ کو روایت دینے لگا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر مجھے آپ بتائیے گا اس سے بڑھ کر میں اور آپ کیا ادب کریں گے. ایک صحابی تھے، جمعے کے دن ان کے پاس سے عجیب خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. جمعے کے دن ان کے پاس سے یہ مضمون علماء نے چھڑا تھا تو یہ حدیث میں نے اس لیے ڈالی ہے. جمعے کے دن ان کے پاس سے عجیب خوشبو آتی تھی. ہر کوئی آ کے پوچھتا تھا کیا لگایا ہے، کیا لگایا ہے، کیا لگایا ہے. وہ جیب سے 3 پتھر نکالتے تھے اور 3 پتھر دکھاتے تھے، لگایا کچھ نہیں، یہ پتھر ہے میرے پاس، میں نے لگایا کچھ نہیں ہے، یہ پتھر میرے پاس ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون سے پتھر ہیں؟ اب ذرا دیکھیے گا میں اور آپ کیا ادب کریں گے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ایک دن میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، مجھے سفر پر سعادت مل گئی کہ آقا علیہ السلام رفع حاجت کے لیے چلے گئے، واش روم کے لیے چلے گئے. ادب دیکھیں صحابہ کا. جب حضور واپس تشریف لائے تو میں چلا گیا کہ اگر حضور کی کچھ برکت مل جائے، وہ تبرک غلاظت جس کو ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں میں تبرک لینے چلا گیا، مگر حضور کا معجزہ تھا کہ جب آپ واش روم کے لیے تشریف لے جاتے زمین پھٹ جاتی تھی اور سب کچھ زمین میں چلا جاتا تھا. زندگی بھر آقا علیہ السلام فضلہ مبارک کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ حضور کا معجزہ تھا، اللہ نے دیا تھا. مگر وہ پتھر جس سے آپ نے اپنا استنجا فرمایا تھا وہ وہاں موجود تھے، اور یہ وہ 3 پتھر ہیں جو اس دن مجھے ملے، میں نے تبرک کے لیے سنبھال لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہاں واش روم سے کوئی یوز والا پتھر ہو تو پاک ہوگا یا ناپاک؟ ناپاک ہوگا نا، سیدھی سی بات. فتویٰ تو یہی ہے. اور اس کو آپ جیب میں رکھ کے جمعہ پڑھیں گے تو مفتی صاحب تو آپ کو ویسے ہی مسجد سے نکال دیں گے. اور یہ کر کون رہا ہے؟
یہ کائنات کے سارے مفتی ایک طرف اور مصطفیٰ کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنے والا ایک طرف، ایک لمحہ بیٹھنے والا ایک طرف، وہ صحابی کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا یہ غلاظتیں ناپاکیاں تو کائنات کے لیے ہیں، مگر ہم حلال کھائیں، یہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، ہم حلال کھائیں حرام بن کے نکلتا ہے، اور مصطفیٰ جب حلال کھائے وہ اس سے بھی بڑھ کر پاک ہو کر نکلتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اسی لیے تو حضور کی ہر تبرک میں اللہ رب العزت نے پاکی رکھی تھی، ہر تبرک میں پاکی تھی، ناپاکی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اب میں اور آپ کیا ادب کرتے ہیں بتائیں؟ پھر زندگی بھر پسینہ مبارک نہیں گرنے دیا، زندگی بھر بال مبارک نہیں گرنے دیے، زندگی بھر آقا کو کمر نہیں کی. اور یہ باتیں ساری آپ نے اکثر سنی ہیں. میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس سے مت بھولیے گا خدا کے لیے. مجھے ایمان سے بتائیں، ہم سے کہتے ہیں بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ہم سے کہتے ہیں نعت کہاں لکھی ہوئی ہے. لکھا ہوا ہے، ہر کچھ موجود ہے، مگر اس کے لیے ایک نیا جملہ لے جائیں. جو کہے نا میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، اسے کہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تیرے مقدر میں نہیں تو ہم کیا کریں، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اس لیے مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو دلیلیں مانتے ہیں، اس کا ایک سوال کریں. یہ صحابہ جو حضور کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کہاں سے کرتے تھے؟ وہ کر کے ہمیں بتا گئے کہ جو کام ادب میں کرو گے اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کام حضور کے ادب میں کرو گے اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کر لینا ہی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ کر لینا ہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو حضور سے محبت ہو، اور محبت کون سی ہو بولے؟ ادب والی. اور وہ یہودی بچہ کس کو یاد نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، کتاب الجنائز کی. وہ یہودی تھا، حضور کا ادب کرتا، مسجد میں آ جاتے وہ جوتے مبارک نالین شوز اٹھا کر کھڑا رہتا تھا. یہودی بچہ تھا. وہ 2 دن نہیں آیا، حضور نے فرمایا کدھر ہے وہ یہودی؟ حضور بیمار ہو گیا ہے. فرمایا میرا عاشق بیمار ہے، چلو ملنے چلتے ہیں. یہودی کے گھر تشریف لے گئے، اسے وہاں جا کر کہا کلمہ پڑھ لے. صحابہ پریشان تھے، جب مسجد میں آتا ہے چھینک ہوتا ہے، اس وقت کبھی نہیں کہا آج بیمار پڑا ہوا ہے اور کلمے کا کہہ رہے ہیں. انہیں کیا خبر تھی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ نالین میرے اٹھائے اور تو دوزخ میں جائے. کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اگلی حدیث کے الفاظ دے رہا ہوں، غور سے سنیں. ادھر حضور نے گھر سے قدم نکالا، میرے آقا نے قدم نکالا، ادھر اس کی روح نکل گئی. روح نکلی، حضور مسکرانے لگ گئے. عجیب بات ہے، حضور مسکرانے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ پڑھیے بخاری شریف، پڑھیے مسلم شریف. میرے آقا نے اس کے گھر کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کے میرے آقا نے فرمایا انقذہ اللہ من النار بی، اسے میرے رب نے دوزخ سے بچا لیا ہے صرف میری محبت کی وجہ سے. بی، صرف میری وجہ سے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے. میں یہاں ایک جملہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایمان سے بچائیں. اگر یہودی نعلین کا ادب کر لے، بولیں یہودی نعلین کا ادب کر لے تو اسے کلمے کے بغیر نہیں مرنے دیتے. تو جو خود مصطفیٰ کا ادب کرے اسے کلمے کے بغیر کیسے مرنے دیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو محبت اور ادب ہو، بولیے محبت اور ادب ہو. اب اس کے بعد وہ اگلی کہانی جس پہ زور لگاتے ہیں نا مولوی اور مفتی، پیروی کرو پیروی کرو اطاعت کرو. محبت اور ادب آ جائے تو اطاعت خود ہی آ جاتی ہے. یہ بچے آج کل ہمارے فالو کرتے ہیں نا، کسی سنگر کو دیکھ کر، کسی گیم کھیلنے والے کو دیکھ کر، کسی بڑے کو دیکھ کر اسے کیوں فالو کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے، محبت ہو جاتی ہے نا. اچھا ہیرو ہے، اچھا پلیئر ہے، اچھا گیم کرتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس جیسا ڈریس پہن لیتے ہیں، اس جیسے بال بنا لیتے ہیں، اس کی طرح کی چیزیں پہننے لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یعنی بچے جو ان کا آئیڈیل بن جائے. تو آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو اس جیسا انسان خود بنتا ہے، پھر تقریروں کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب محبت اور ادب من میں آ جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ بال ویسے ہوں جیسے محبوب کے ہیں، پھر چلوں ویسے جیسے محبوب چلتا ہے، پھر کھاؤں ویسے جیسے میرا محبوب کھاتا ہے، اٹھوں ویسے جیسے میرا
محبوب اٹھتا ہے اس طرح لوگوں سے ملوں جس طرح میرا محبوب ملتا ہے. جب محبت اور ادب آ جائے تو اس کے صدقے میں اللہ پیروی خود عطا فرما دیتا ہے, وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں کمزوری ہے. ورنہ ایمان سے بتائیں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنے محبوب جیسا ہو جاؤں؟ بولے نا بھائی, کون نہیں چاہتا؟ اگر محبت پکی ہو ہر کوئی چاہتا ہے میں ویسا نظر آؤں جیسا میرا محبوب نظر آتا ہے. تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. تو عمل, پیروی اور اطاعت یہ محبت کی پہچان ہے, یہ محبت نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, وہ دل کا مصطفیٰ سے جڑ جانے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دل میں ان کی محبت آ جانے کا نام ہے. وہ صبح و شام ان کا ادب کرنے کا نام ہے. وہ صبح و شام ان کی بات پیار سے کرنے کا نام ہے. جب محبوب کا ذکر آ جائے تو پھر اس ذکر پر قربان ہو جانے کا نام ہے. اس ذکر پر قربان ہو جانے کا نام ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مسجد میں محترم علامہ محمد شریف کمالی صاحب جو آپ کے پاس تشریف فرما ہیں, وہ قرآن کی تعلیم آپ کے بچوں کو صرف ناظرہ نہیں حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور ابھی اتنے مشکل حالات میں کہ جب یہاں پر کووڈ کی وجہ سے معاملات خراب ہیں اور سیٹنگز اور گیدرنگز نہیں ہوتی, تو آپ نے ایمان سے بتائیے کہ اس وقت اس دور میں امریکہ میں رہتے ہوئے ایسے اساتذہ کہاں ہوں گے کہ گھر بچوں کو بلا کر حفظ کروا رہے ہیں؟ بتائیے, ایمان سے بتائیے. میں ان کے منہ پر نہیں کہہ رہا, حقیقت کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. تو یہ جذبہ اگر اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے تو آپ کے جذبے تو اور زیادہ ہونے چاہیے. آپ کے بچوں کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور یہ مسجد اور یہ سینٹر منہاج القرآن کا ایسا ہے کہ جو آپ کو قرآن سے بھی جوڑ رہا ہے اور ایسی مجلسوں میں بٹھا کر اور ایسی مجلسوں میں قرآن سکھا کر اس محبوب کا ادب اور محبت بھی عطا کر رہا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان کی ضمانت ہیں. یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان کی بولیے ضمانت ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے یہ, بحیثیت پیرنٹس میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کپڑا دیں, اچھا کھانا دیں, اچھی تعلیم دیں. سب کچھ ٹھیک ہے, مگر اللہ کی عزت کی قسم اس سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ان کو اسلام دیں. ان کو کیا دیں؟ بولیں, غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کو اسلام دیں. قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا بیٹے کو موبائل دیا تھا یا نہیں, اس کو کپڑے گاڑی اچھی لے کے دی تھی یا نہیں, اس کا ڈریس اچھا برانڈڈ تھا یا نہیں. وہ یہ ضرور پوچھے گا کلمہ سکھایا تھا یا نہیں, دین سکھایا تھا یا نہیں. پھر سمجھ آئے گی کہ زندگی پر الٹا چلتی رہی گاڑی. اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے وقت زیادہ لے لیا مگر یہ جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. یاد رکھ لیں یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے, یہ ایک سمندر ہے. میں مثال سے بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک سمندر ہے اور سمندر میں محفوظ رہنے کے لیے کشتی کے اندر بیٹھنا, بوٹ کے اندر بیٹھنا ضروری ہے. شپ کے اندر اگر بوٹ شپ میں نہیں ہوں گے سمندر میں ڈوب جائیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو کنٹری ہے پورا جو سمندر ہے, اوشن ہے, اس کے اندر بوٹس کیا ہیں؟ وہ مسجد ہیں. بوٹس اور شپ مسجدیں ہیں. اگر اس مسجدوں میں خود بھی آئیں گے بچوں کو بھی لائیں گے تو انشاءاللہ اس سمندر میں ڈوبنے سے بچ جائیں گے. نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کی امان ہے بس. تو کوشش کریں اپنا تعلق, اپنے بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑے رکھیں. اپنا تعلق اور بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑے رکھیں. آپ اس کے گھر میں آتے رہیں گے, وہ اپنے گھر میں آنے والوں کو کبھی خالی جانے نہیں دیتا. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی نسلوں کو بھی یہ دین سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کہا سنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو دنیا آخرت میں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک نالین پاک کا سایہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. محترم علامہ افضال احمد قادری صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں ایک پیغام اور دعوت فکر دے رہے تھے اور وہ قرآن اور صاحب قرآن کی بات کر رہے تھے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ یہ منہاج القرآن النور اسلامک سینٹر, اس میں ہمارے سنڈے اسکول کلاسز بھی جاری ہیں.
پہلے تو ان پرسن تھیں، جب سے یہ کرونا کا مسئلہ ہوا ابھی آن لائن جاری ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں 5+ اور اوپر جہاں تک بھی آپ کے بچوں کی تعداد ہے ہم ان کو سنبھال لیں گے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ڈیلی کلاسز بھی ہمارے پاس، ویسے تو ٹوٹل ملا کے تو الحمدللہ اس وقت بھی 90+ بچے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. ہماری اور 7 اساتذہ کی بھی ضرورت ہے، وی نیڈ مور ٹیچرز ناؤ. تو ابھی جو ڈیلی کلاسز تھیں وہ ٹیچر کم ہونے کی وجہ سے ابھی ڈیلی جو میں ٹیچنگ کرتا ہوں وہ 7 سے 8 گھنٹے آن لائن میں ابھی ڈیلی کر رہا ہوں. اور پھر بھی بچے کچھ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، ہمیں ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری مینجمنٹ بہت اچھی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اتفاق رکھے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور حفظ کی کلاس بھی جاری ہے، اس میں جو سینئر بچے ہیں وہ گھر میں تشریف لے آتے ہیں، گھر میں سبق سناتے ہیں، باقی سب آن لائن ابھی کلاسز ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی کرونا ذرا آگے پیچھے جاتا ہے تو انشاءاللہ مسجد میں ہم دوبارہ کلاسز کا آغاز کر دیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ صرف قرآن نہیں، جیسے انہوں نے فرمایا ہے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا تعلق، ہم بچوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں، ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت پہ یعنی پہلے تشریف لائے تھے انہوں نے بچوں کی نعتیں سنی ہوں گی. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں نے، بچیوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اردو میں، عربی میں، انگلش میں انہوں نے الحمدللہ سنایا ہے. اور وہ بھی ہماری کوشش ہے، کچھ جتنی کر رہے ہیں کہ نعت بھی ان کو سکھائی جا رہی ہے. اور مزید انشاءاللہ کچھ نعت خواہ حضرات سے بھی اپیل میں کر رہا ہوں، منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر بچوں کو نعت سکھائیں. تو انشاءاللہ وہ بھی، مجھے امید ہے کہ وہ کوشش سے وہ بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ تقریر بھی بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابھی ایک چھوٹا سا اس میں آپ کو دکھانا ہے کہ ایک بچے کو تقریر، ابھی وہ حفظ کلاس کا بچہ ہے، حفظ کر رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی تقریر کا بھی، تو چند منٹ کی تقریر آپ کے سامنے وہ بچہ انشاءاللہ، اور اپنی اس زبان میں، یہاں کا بورن ہے بچہ. تو اسلام ایز اے پیس اس ٹاپک پہ اس کو کچھ لکھ کر تیاری کروائی ہے. تو وہ انشاءاللہ، کہاں گیا ابھی نعمان، ہری آپ بیٹا، کہاں میں ہری آپ. تو ابھی وہ few words about اسلام، تو وہ ایز اے اسپیکر وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. اچھا اس کو قانون لایا ہے، شاباش ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ساتھ کام بھی ہوتا رہے. تو کی دعوت دے دینا بیت المامون میں جی امام صاحب، امام اسحاق احمد صاحب جو امام ہیں بیت المعمور مسجد مینچسٹر، ان کی طرف سے، اور انہوں نے ابھی یاد دہانی کروائی محترم ساجد گورا صاحب نے کہ کمنگ تھرسڈے انشاءاللہ آفٹر مغرب ٹو عشاء وہاں پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. تو آپ سب اس میں انوائٹڈ ہیں، آپ اس میں تشریف لائیں. بیت المعمور مسجد مینچسٹر، اس میں آپ تشریف لائیں. تو نعمان کو جلدی بھیج دینا. کدھر بھیج دیا؟ تو کسی نے بھیج دیا. تو ابھی انشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ فرمانے لگے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. ایکچولی ماشاءاللہ کمالوی صاحب 4 سال تو اس سینٹر دی خدمت کر رہے ہیں تے انہاں لئی اسی اردو میں بولے یا انگلش بولے. اوکے I'm sorry. Actually Kamalu Sahab is working in this center since 4 years and that time goes so fast and he's working so hard. He's teaching all language, English, Urdu, Arabic, and especially we have 2 students is memorizing Quran now. So we have a special cake for him, completed 4 years, and I think Naman went to get his gift. Where is he? Call him. پھر ہم سلام پڑھ لیں تو Bring the cake.
نماز پڑھ لیتے ہیں نا. So okay, we will cut the cake after that. That's all. ٹھیک ہے, سلام پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر سلام کے لیے کھڑے ہوں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وقت گزرا ہے جو آقا آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, اس کی ہر ایک ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جشن میلاد النبی ہے, نور کی چادر تنی ہے, روشنی روشنی ہے, ہر طرف یہ دھوم مچی ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, رحمتوں کے تاج والے, ہر جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. از تو پہلے غوث اعظم, از تو پہلے غوث اعظم, بادشاہ ہر دو عالم, صدقہ امام اعظم. دور ہو سب ہی کے رنج
واسطہ ذکر رسول یہ سلام سب دعائیں ہوں قبول. ابھی آزان ہوگی اور نماز کی تیاری کریں اور انشاءاللہ فرائض کے بعد دوسری دعا کریں گے. تو ابھی نعمان کا پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی چیز لینے گیا ہے. He didn't leave. کسی نے بولا he left. ایسا نہیں ہو سکتا میرا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ پہلے چلا جائے. وہ کوئی چیز لینے گیا, وہ آ کے